السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے۔ بعض حروف جر جو عربی زبان میں ہوتے ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور کچھ استفہام کے حروف۔ حرف جر ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کے بعد عربی زبان میں زیر لگا کرتا ہے، کسرہ آیا کرتا ہے، اور استفہام سے مراد وہ حروف ہیں جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ نئے الفاظ ہی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، گزشتہ اسباق میں کچھ چیزوں کی مزید وضاحت میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ آپ نے پڑھ لیا ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، یعنی ہاذا اور ذالکا مذکر کے لیے، ہاذہی اور تلکا مؤنث کے لیے، ہاذا قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے، ہاذہی قریب کے لیے اور تلکا بعید کے لیے۔ اس طرح سے ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ اس میں اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ہم پہلے اسم اشارہ کو استعمال کریں گے، یعنی ہاذا کو استعمال کریں گے، ذالکا کو استعمال کریں گے، ہاذہی یا تلکا کو استعمال کریں گے، اور اس کے بعد وہ خبر لائیں گے۔ جسے ہمیں کہنا ہے کہ یہ گھر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا بیتن۔ اگر ہمیں کہنا رہے یہ کیلا ہے تو ہم کہیں گے ہاذا موزن۔ اگر ہمیں کہنا ہے یہ برتن ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذہی آنیتن۔ لیکن اگر کسی چیز کی جانب اشارہ کر کے پھر اس کے بارے میں کوئی خبر دینا رہے تو وہاں پر الف لام لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کہنا رہے یہ گھر نیا ہے تو ہاذا بیتن ہی کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہاذل بیتو، یہ گھر، ہاذل بیتو جدیدن، یہ گھر نیا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں کہیں یہ لڑکا ذہین ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذل ولدو، ذہین ہے، ذکیٌ، محنتی ہے، مجتہدٌ، آپ جو بھی لگانا رہے۔ تو جب کسی جانب اشارہ کر کے اور کہنا رہے کہ یہ لڑکا، وہ لڑکا، یہ گھر، وہ گھر، یا یہ سامان، وہ سامان، تو وہاں پر ہاذا کے بعد یا ذالکا کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر الف لام لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اوپر کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے ہاذا استاذٌ، اس کا معنی ہوگا یہ استاذ ہے۔ ہاذی سبورتن، یہ تختے سیاہ ہے۔ ہاذا فصل، یہ کلاس روم ہے۔ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ہاذا طالبن، یہ طالب علم ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر الف لام داخل کر دیا جائے کیا رہے گا؟ ہاذل کتاب قدیم، ہاذل کتاب، یہ کتاب، ہاذل کتاب، یہ کتاب، ذالک الطالب، وہ طالب علم۔ تو اس میں آپ فرق سمجھیں کہ ہاذا کے بعد اگر الف لام نہیں آتا ہے یا ذالکا کے بعد الف لام نہیں آتا ہے تو معنی ہوگا وہی خبر بن جائے گی۔ چنانچہ ہم ان جملوں میں کیا کہیں گے؟ ہاذا فصل، یہ کلاس روم ہے۔ ہاذہی سبورتن، یہ بلیک بورڈ یا تختے سیاہ ہے۔ تو ہاذا کو سبجیکٹ اور سبورتن کو پریڈیکیٹ کہیں گے، یا اس کو مبتدا اور اس کو خبر کہیں گے۔ لیکن اگر اسی پر ہاذا فصل میں الف لام داخل کر دی جائے، شروع میں ہاذل فصل کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاذل فصل، یہ کلاس روم۔ پھر وہ خبر نہیں بنے گا، خبر کے لیے کوئی دوسرا لفظ لائیں گے کہ ہاذل فصل کبیرن، یہ کلاس روم بڑا ہے۔ ہاذہی سبورۃ، یہ بلیک بورڈ سوداؤ سیاہ ہے۔ اس طرح سے بولیں گے۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جو نئے طلبہ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں۔ تو ہاذا کے بعد اگر الف لام ہے یا الف لام نہیں ہے تو دونوں میں یہ فرق آپ سمجھیں کہ ہاذا فصل کے معنی ہوتا ہے یہ کلاس روم ہے، بات پوری ہو جائے گی، وہ خبر ہو جائے گا وہ۔ اور اگر آپ ہاذا کے بعد الف لام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذل فصل، تو کیا ہمارے گا وہ؟ یہ کلاس روم۔
پھر وہ خبر نہیں بنے گا، خبر کے لیے دوسرا لفظ لانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرفتن، غرفتن مانے کمرہ، غرفتن مانے کمرہ، بابن مانے دروازہ، تصویر بنی ہوئی ہے، غرفتن مانے کمرہ، ایک کمرہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، بابن مانے دروازہ، نافذتن تصویر سے ظاہر ہے کھڑکی، ستارتن تصویر سے ظاہر ہے پردہ۔ تو غرفتن مانے کمرہ، بابن مانے دروازہ، نافذتن مانے کھڑکی، ستارتن مانے پردہ۔ اب کیا رہے گا، اب ہمیں کہنا کمرہ میں، تو کہیں گے فی الغرفتی، کمرہ میں یا کمرے میں، علی البابی دروازہ پر، تو فی مانے میں، علی مانے پر، فی الغرفتی کمرے میں، علی البابی دروازہ پر۔ پھر آگے جملہ بناتے ہیں، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مبتدا کہتے ہیں پہلے والے لفظ کو، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ الباب باب کے بارے میں یعنی دروازے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مفتوح وہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے۔ الغرفۃ واسعۃ کمرہ کیا ہے، کشادہ ہے۔ الباب چونکہ مذکر اس لیے مفتوح لگا ہے، الغرفۃ مؤنث اس لیے واسعۃ گولتا لگی ہوئی ہے۔ الغرفۃ واسعۃ کمرہ کشادہ ہے۔ الفصل مغلق کلاس روم مغلق بند ہے۔ فی الحدیقۃ باغ میں یا پارک میں۔ فی الغرفۃ بنت کمرے میں لڑکی ہے۔ فی الغرفۃ بنت کمرے میں لڑکی ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ کھڑکی پر پردہ ہے۔ علی الکرسی استاذ کرسی پر استاذ ہے۔ اس طرح سے جملے بنتے جائیں گے، آپ کو جو کچھ کہنا رہے، کمرے میں، دروازے پر، یا فلاں فلاں جو بھی آپ کو کہنا رہے نا، برتن میں کھانا ہے تو کیا کہیں گے، فی الانیۃ طعام برتن میں کھانا ہے، یا فی الاناء طعام برتن میں کھانا ہے۔ الولد فی الغرفۃ لڑکا کمرے میں ہے۔ اس میں کیا تھا، فی الغرفۃ بنت کا ترجمہ کمرے میں لڑکی ہے، اور اگر یہ پہلے لفظ آ جاتا ہے تو لڑکا کمرے میں ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق سمجھیے جملے میں، اردو میں لحاظ سے فی الغرفۃ بنت کا ترجمہ ہوگا کمرے میں لڑکی ہے، لڑکی کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اور اگر اسی کری پہلے آتی ہے الولد فی الغرفۃ کہا جاتا ہے یا البنت فی الغرفۃ کہا جاتا ہے، تو مانا ہوگا لڑکا کمرے میں ہے، لڑکی کمرے میں ہے۔ تو الولد مانے لڑکا، فی الغرفۃ کمرے میں، تو لڑکا کمرے میں ہے۔ الاستاذ فی الفصل استاذ کلاس روم میں ہے۔ الامرأۃ فی البیت عورت گھر میں ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی عربی بنائے، دونوں طرح کے جملے، کمرے میں فلاں ہے یا فلاں کمرے میں ہے، دونوں کی عربی آپ کو پتہ چلے گا کیسے آپ عربی بنائیں گے یا کیسے عربی بولیں گے۔ فی الغرفۃ بنت کمرے میں لڑکی ہے، کمرے میں سامان ہے۔ فی الغرفۃ متاعن کمرے میں چارپائی ہے۔ فی الغرفۃ سریر اس طرح سے کمرے میں چٹائی ہے۔ فی الغرفۃ حسیر کمرے میں کرسی ہے۔ فی الغرفۃ کرسی اس طرح سے بولیں گے۔ اور اگر کہتا ہے کرسی کمرے میں ہے تو کیا کہیں گے، الکرسی فی الغرفۃ، چٹائی کمرے میں ہے، الحسیر فی الغرفۃ۔ تو جس طرح سے جملے کی نوعیت بدلے گی اسی طرح عربی اس کی بدل جائے گی۔ تو فی الغرفۃ بنتن کا ترجمہ ہوگا فی الغرفۃ کمرے میں بنتن لڑکی ہے، اور الولد فی الغرفۃ لڑکا کمرے میں ہے۔ تو انت فی الفصل آپ کلاس روم میں ہیں، ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے، ہیا فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے۔ ہیا یا عورت کے لیے آتا ہے، لڑکی کے لیے، اور ہوا مذکر کے لیے۔ انتی فی المدرسۃ تم لڑکی، تو ایک لڑکی مدرسے میں ہے۔ انا فی الحدیقۃ میں پارک میں یا باغ میں ہوں۔ اب دیکھیے سوال جواب ہو رہا ہے، من فی البیت کمرے میں کون ہے، الولد فی البیت لڑکا کمرے میں ہے۔ تو من فی البیت کون گھر میں ہے، تو الولد فی البیت لڑکا گھر میں ہے۔ ماذا علی المکتب
میز پر کیا ہے؟ تو علی المکتب کتاب، میز پر کتاب ہے۔ ماذا فی الحقیبت، جھولے میں کیا ہے، بستے میں کیا ہے؟ فی الحقیبت قلم، بستہ میں قلم ہے۔ حل الاستاذ فی الفصل، کیا استاذ کلاس روم میں ہے؟ نعم، ہاں، الاستاذ فی الفصل، استاذ کلاس روم میں ہے۔ حل علی المکتب کتاب، کیا میز پر کتاب ہے؟ لا، علی المکتب حقیبت، نہیں، میز پر بستہ ہے، میز پر کتاب نہیں ہے، میز پر بستہ ہے۔ حل الغرفۃ مفتوحۃ، کیا کمرہ کھلا ہوا ہے؟ لا، نہیں، الغرفۃ مغلقۃ، کمرہ بند ہے۔ مغلق معنی بند، مغلقۃ معنی بند، بس مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ اگر مذکر لفظ رہے گا تو مغلق رہے گا، مؤنث چیز کے بارے میں بتانا ہے تو مغلقۃ رہے گا۔ یہی حال مفتوحن کا اور مفتوحۃ کا ہے۔ کسی مذکر کے بارے میں پوچھنا ہے تو مفتوحن، مؤنث کے بارے میں پوچھنا ہے تو مفتوحۃ۔ تو الباب مفتوحن بولیں گے، الغرفۃ مفتوحۃ بولیں گے۔ تو الباب مفتوحن، دروازہ کھلا ہوا ہے، اور الغرفۃ مفتوحۃ، کمرہ کھلا ہوا ہے۔ تو مذکر مؤنث کا فرق۔ من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ فی البیت ولدن، گھر میں لڑکا ہے۔ تو اس سبق میں دونوں طرح کی تعبیر حرف جر کی، کہ حرف جر میں، پر، سے کی عربی کیسے آتی ہے؟ تو میں کی عربی فی آتی ہے۔ آپ کو جو بھی کہنا رہے، کتاب میں، قلم میں، کاپی میں، کمرے میں، مدرسے میں، تو آپ وہاں پہ فی استعمال کریں گے۔ اور کیا کہیں گے؟ فی الغرفتی، فی المدرستی، گھر میں، کمرے میں، فی البیتی، فی المدرستی، مدرسہ میں۔ تو اس طرح سے، یا کتاب میں عربی رہے گی تو کیا کہیں گے؟ فی الکتابی، کتاب میں۔ مسجد میں اس کو کیا کہیں گے؟ فی المسجدی۔ تو اس طرح سے آپ کو جو بھی عربی استعمال کرنا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ الفاظ بنا کر کے یہ سنائیے گا، بتائیے گا، لکھ کر کے دکھائیے گا کہ آپ کو اس طرح کا مشق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ فی کے بعد جو لفظ رہے گا اس پر زیر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے فی البیتی، اسی طرح اللہ کے بعد بھی جو لفظ رہے گا اس پر زیر رہتا ہے۔ علی المکتبی، فی البیتی، علی المکتبی، تو فی کے بعد جو بھی لفظ آئے گا یا اعلیٰ کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پر زیر رہے گا۔ حل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماذا معنی کیا ہوتا ہے؟ من معنی کون ہوتا ہے؟ تو آج ہم نے کچھ نئے الفاظ پڑھے ہیں۔ غرفتن معنی کمرہ، حقیبتن بستہ، المکتب میز، آفس بھی ہوتا ہے اس کا معنی۔ مکتب کے دو معنی ہوتا ہے، آفس اور میز دونوں۔ تو 3 الفاظ ہوئے۔ آپ اوپر بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ، ہاں، ایک لفظ ہے نافذتن، کھڑکی، ایک لفظ ہے مغلقن، بند، ایک لفظ ہے واسعن، کشادہ، ایک لفظ ہے ستارتن، پردہ۔ تو غرفتن مانے کمرہ، نافذتن مانے کھڑکی، بابن مانے دروازہ، مکتبن مانے میز، مفتوحن مانے کھلا ہوا، مغلقن مانے بند، واسع مانے کشادہ، ستارتن مانے پردہ۔ تو آپ اس کو یاد کے الفاظ مانے یاد کر لیجیے گا، اور اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ کتاب میں جو مشق ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ الفاظ بنائیے فی اور علی کے ساتھ، فی اور علی کے ساتھ خود اپنی طرف سے کچھ بنائیے جملے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ خود آپ اپنا امتحان لینے کے لیے بنا کر دیکھیے۔ آپ اپنے گھر کے سامان میں جو کچھ کہنا ہو، میں اور پر دونوں کے بھی، فی منے میں اور علی منے پر، دونوں کے بھی بنا کر دیکھیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم اسی کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل ہی بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔